إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر، جن کا نام نامی، اسم گرامی، امام الانبیاء، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے حلال رزق عطا فرمائے۔ یا الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں، اپنی رحمت، اپنی فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، 1446 ہجری کا اختتام ہے، 1447 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے۔
سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے سال بھر کا جائزہ لیں، اپنی کتاب زندگی پہ ایک انسان جو خود ذاتی طور پہ تبصرہ کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے، اسے پرکھ سکتا ہے، اور اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اس میں اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری یہ کمیاں اس سال رہی ہیں، آئندہ سال ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو ہم مزید کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کس کس جگہ پہ کمی رہی ہے، میں اس کو ختم کروں۔ اگر میرے اندر نیکی کے کام کم رہے ہیں تو میں انہیں زیادہ کروں، اگر غلطیاں برائیاں زیادہ ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ پھر اسی کے ساتھ ہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ جس طرح کمپنی، ادارہ دنیا کے اندر ایک کامیابی حاصل کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کرتا ہے، ہماری بھی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جنت کے اندر داخل ہو گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد فاز، پس وہ تحقیق حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا۔ تو سال کا اختتام قریب ہے، نئے سال کا آغاز ہجری طور پر ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی کتاب زندگی کو دیکھنا ہے، جہاں غلطیاں ہیں ان کو ختم کریں، جہاں خطائیں ہیں ان کو ختم کریں، نیکیوں کے کام کے اندر جتنا اضافہ کر سکتے ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ہم اس میں اضافہ کریں۔ دوسری بات، ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ کیا، ان عدت اللہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے پیدا کیے، بنائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں جو 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، فیہا 4 حرم، اس میں 4 ماہ جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے ہیں، اس میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، 3 مہینے ایک ساتھ ہے اور ایک جو ہے اس میں سے کچھ فاصلے کے بعد ہے۔ 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ ہے جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 2 مہینے یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اور اس سے پچھلا مہینہ جو ذی القعدہ کا ہے وہ بھی جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب کا ہے۔ مفسرین نے اس بات میں کچھ وضاحتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس دور کے اندر، یہ آغاز اسلام سے قبل کی بات ہے، آغاز اسلام سے پہلے بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے اس گزشتہ بات کو بالکل اسی طرح رکھا ہے، اور جو 4 مہینے حرمت والے پہلے تھے انہیں حرمت والا مہینہ ہی قرار دیا۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے ایک ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ حج کے سفر کے لیے لوگ دور دور سے بیت اللہ کی طرف آتے ہیں. تو اصل مقصد یہ تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر وہ قبائل عرب جو اپنی زندگی کو اسلام سے قبل بسر کر رہے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ طلب ضرور ہوتی تھی کہ ہم نے بیت اللہ جانا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، طواف کرنا ہے، مقام ابراہیم پہ جانا ہے، ہم نے مزدلفہ پہ جانا ہے، ہم نے مینا میں جانا ہے، ہم نے عرفات میں جمع ہونا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو مینا کے اندر مسجد ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو یہ اس بات کا جو ہے وہ علم ہے ہمارے لیے کہ وہ میدان جہاں پہ تمام انبیاء تشریف لاتے تھے، ان کی قومیں تشریف لاتی تھی، انہیں آنے کے لیے ظاہری بات ہے سفر کرنا پڑتا تھا. تو ان 4 مہینوں کے اندر وہ سفر کرتے تھے، یا تو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر، اور ان 3 مہینوں کے اندر آنے کا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ہم حج کریں. اور 1 مہینہ جو کچھ ماہ کے بعد رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ رجب کا مہینہ، وہ اس لیے کہ سال کے درمیان میں اگر کسی نے عمرہ کی نیت سے آنا ہوتا تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی. اور قبائل عرب جو اسلام سے پہلے تھے وہ ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے، حرمت والا انہیں قرار دیا ہوا تھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر آ کر اس چیز کی وضاحت کی، اور حضرات صحابہ کرام اور اسلام کے ماننے والوں کو اسی چیز کی تعلیم دی. ایک بات مسئلے کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے. اب اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر بھی ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. اور یہ مسئلہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کی وضاحت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 مہینے حرمت والے. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن اس میں جو 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں وہ یہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لہٰذا جہاں پہ ایک مسلمان کے لیے قرآن لازم ہے وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لازم ہے. ایک مسلمان اگر کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کی مانتا ہوں، تو اسلام ہی نہیں مکمل ہو سکتا، اسلام کی تعلیمات ہی مکمل نہیں ہو سکتی. اب اللہ رب العزت کی ذات نے جیسے نماز کا حکم دیا ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اب نماز کا طریقہ، نماز کی دعائیں یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے جہاں پہ قرآن پاک حجت ہے وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجت ہے. تیسری بات، حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. مفسرین نے اس میں بھی مختلف قسم کی بحثیں کی ہیں. پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے جس کا اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ کیا، یسألونک عن الشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینوں میں وہ آپ سے لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا جواب دیا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کی ایک وضاحت یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر مسلمانوں کو کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بھی اس چیز سے منع فرمایا. اسی طرح مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے، ایک وضاحت اس کی یہ بیان کی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ 12 کے 12 مہینوں میں ہی منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پر زیادتی اور ظلم میں بالخصوص خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک وضاحت یہ بیان کی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، 12 مہینوں میں گناہ کرنا غلط ہے،
جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، میرے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے بالخصوص کہ ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص، بالعموم 12 کے 12 مہینوں میں ایک مسلمان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں بالخصوص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ذی القعدہ کو دیکھیں، ذی الحج کو دیکھیں، محرم کو دیکھیں، رجب کو دیکھیں، کسی نہ کسی لحاظ سے ان مہینوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ ذی الحجہ کا حساب لگا لیں، پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی، ان 10 دنوں میں ساری عبادات، پھر ان 10 دنوں میں سے افضل ایام، ان 10 دنوں میں تکبیرات کا حکم، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کا حکم، ان 10 دنوں کو عبادت کے لحاظ سے سال بھر میں سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر عبادات کی طرف ہماری توجہ خاص ہونی چاہیے اور ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ محرم کا جب آغاز ہوتا ہے، کچھ لوگ خاص لباس پہن کر خاص انداز سے ماتم کے اندر میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ایک بندہ مومن ان حکم کو چھوڑ کر اپنی جان پر جان بوجھ کر ظلم کرتا ہے۔ ایک بالخصوص شیعہ حضرات ہیں ہمارے، وہ یہ کرتے ہیں، لیکن کچھ اہل سنت کے لوگ بھی باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غم حسین منا لیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کا حکم ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اور محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غم کے اندر باقاعدہ طور پر یہ کام کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ ماہ محرم اور اس میں نوحہ اور اس میں ماتم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 امور جہلیت کے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام ایسے ہیں میری امت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ کام ہے جہلیت والے۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہلیت کا دور اس دور کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا دور تھا۔ اس میں اس طرح کے گناہ کیے جاتے تھے، اس میں اس طرح کے کام کیے جاتے تھے، اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کو جہلیت کے کام قرار دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس کو چھوڑے گی بھی نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی ہوئی ہے کہ جہلیت کے کام ہیں، ہمیں ان کاموں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز بتائی وہ یہ ہے کہ قومیت پر ہم فخر کریں، اپنی ذات پر فخر ہوگا، یعنی کہ غرور اور تکبر یہ ایک مسلمان کے اندر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جہلیت کا کام۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کوئی لات کو ماننے والا، کوئی عزا کو ماننے والا، کوئی حبل کو ماننے والا، اور اس چیز کے اندر وہ غرور کیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر کسی کے پاس اس دور کے اندر روپیہ پیسہ ہوا کرتا تھا، مثال کے طور پر قریش کا جو خاندان تھا وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اس چیز پر بھی لوگوں کو برملا طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں، ہم قریش والے جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ دیگر خاندان اپنے اپنے حساب سے اس دور کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر فخر کرتا۔ پھر جس کے پاس اس دور کے اندر گھوڑے اچھے ہوتے تھے، کسی کے پاس اونٹ اچھے ہوتے تھے، وہ اس چیز میں فخر کرتے تھے۔ اور پھر اس دور کے اندر جو مقابلہ جات ہوتے تھے آپس کے اندر، اس میں اگر کوئی جیتتا تھا پھر اس کے اندر فخر، اور فخر اس انداز کا کہ جس میں غرور اور تکبر ہوتا ہے، قومیت کا فخر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتیات کا فخر، وہ علم کے اعتبار سے ہو، وہ دولت اور روپیہ کے اعتبار سے ہو، وہ شہرت کے اعتبار سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی وضاحت بڑے اچھے انداز سے کی ہے۔ یہ جو متکبر لفظ ہے یہ اللہ کا ایک صفت ہے، یہ اللہ کو ہی زیب دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تکبر
کرتا ہے، وہ علم کا ہو، وہ حسن کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ شہرت کا ہو، یقینی طور پر وہ اللہ رب العزت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور وہ ایمان حقیقی ایمان ہوگا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اب رائی کا دانہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہمارے سامنے، لیکن ایمان کی ویلیو اللہ کے ہاں اس کی موجود ہے۔ اور اگر یہی تکبر ہمارے دل کے اندر آ جائے گا، وہ قومیت کا ہو، وہ ذات کا ہو، وہ جو ہے وہ دولت کا ہو، وہ شہرت کا ہو، وہ علم کا ہو، اللہ رب العزت کی ذات اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار امور جہلیت کے ہیں اور میری امت اس کو چھوڑے گی۔ آج بھی دیکھ لیں، ہم اپنی قوم پر فخر کرتے ہیں، میں بٹ صاحب ہوں، میں جٹ صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میرے جیسا کوئی معاشرے کے اندر ہے نہیں، میں نے جو کام کرنے کوئی اور کام کر نہیں سکتا، میں نے جو ذمہ داری نبھانی ہے کوئی اور نبھا نہیں سکتا، دولت اگر آ گئی ہے تو میرے جیسی دولت کسی کے پاس ہے نہیں، شہرت مل گئی ہے تو میرے جیسی عزت کسی کے پاس ہے نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جنہیں ظاہری طور پر عزتیں بے شمار ملی ہوئی ہیں، پل بھر کے اندر وہ عزت حادثہ ہوتی ہوئی بھی نظر آتی۔ لہذا ہمیشہ انسان کو عزت و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کامیاب و کامران ہوگا۔ آپ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جس مومن کے دل کے اندر عزت و انکساری ہوگی وہ بندہ مومن جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ لہٰذا ہم نے کبھی بھی نہ اپنی ذات پر، نہ اپنی قوم پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنی شہرت پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے عزت دی ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے، اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے، اگر اللہ نے حسن عطا کیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہے، آپ نے دیکھا نہیں معاشرے کے اندر بڑا گبرو جوان پل بھر کے اندر کس طرح کا نظر آ جاتا ہے، اللہ کے حکم کن فیکون پہ ایک انسان بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، پل بھر کے اندر وہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو ہمیشہ جب ایک بندہ اپنی قوم پر، ذات پر، دولت پر فخر کرتا ہے، اللہ کی ذات اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہلیت کا کام کہا ہوا ہے، قومیت پر فخر۔ اور دوسری چیز پھر نسب پر تانا زنی کرنا، یہ بھی جہلیت کا کام ہے۔ تو اس طرح کا ہے، تیرا نسب اس طرح کا ہے، تو گندا ہے۔ ہمارے ہاں پورے نسب کو بسا اوقات ہم گالیاں دے دیتے ہیں، تانے دے دے کر، بالخصوص مارے بندے نو، تگڑے بندے نو تے سین جاکی ہو تو ساڈے گلے پی جاندا ہے نا، مارے بندے نو سیدھی گل کہہ دینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہلیت کا کام قرار دیا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس کو چھوڑے گی بھی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا یہ جہلیت کا کام ہے۔ وہ بندہ صاحب علم اور صاحب بصیرت نہیں ہے جو اپنی قوم پر فخر کرتا ہے، جو نسبوں کے تانے دیتا ہے، وہ حقیقی مسلمان بھی نہیں ہے، جہلیت کے کام کر رہا ہے نا۔ جہلیت کے کام کرنا، جہلیت جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اسلام سے پہلے تھی، اسلام نے آ کر جہلیت کو ختم کیا ہے اور علم جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہے۔ اور علم کیا ہے؟ اگر آپ کا نسب نامہ یہ ہے تو وہ آپ کا ہے، میں اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، میرے نسب نامے کے اندر آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ اور اس پہ پھر تانا زنی کرنا، اس کو اللہ رب العزت کی ذات پسند نہیں فرماتی۔ وہ غلام ہے، وہ چوتری ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، نسب پر تانا زنی کی اسلام ہمیں کسی بھی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز جو میری امت چھوڑے گی نہیں، وہ ستاروں کے ذریعہ سے اپنے حال احوال جانی، اپنی قسمت جانی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم آپ نے فرمایا یعنی کہ مسلمان ستاروں سے بسا اوقات بارش طلب کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ عقیدہ توحید بتایا جا رہا ہے۔ یہ جہلیت ہے، ایک بندہ ستاروں کے ذریعہ سے اپنی زندگی کے حوال اگر جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج لوگوں نے میگزین لگوائے ہوئے ہیں اپنے پاس،
وہ پورے سال کے ستاروں کے حساب سے آئے گا. جنوری کے اندر کوئی بندہ پیدا ہوا ہے، فروری کے اندر جو پیدا ہوا ہے، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر کے اندر پیدا ہوا ہے، تو باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے یہ اس تاریخ کو پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی کے حوال اس طرح کے ہوں. یہ ستاروں سے حال احوال پوچھنا الغرض بات سمجھنے کے لیے کہ جیسے کوئی بندہ نجومی کے پاس جاتا ہے نا، اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مستقبل کی خبر دو. کچھ لوگ ہماری قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے ہوں گے جو ستاروں پر یقین رکھتے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں جس میں انہوں نے توحید کا درس دیا. اب وہ ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ چاند خدا ہے، لیکن جب صبح ہوئی چاند غروب ہو گیا، انہوں نے کہا یہ چاند کبھی خدا نہیں ہو سکتا. تو ستاروں کے ذریعے سے جو ہم حال احوال پوچھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو پڑھتے ہیں، یا پھر اس سے بارش کو طلب کرتے ہیں، یہ جہلیت کا کام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. لہذا اپنے عقیدے کو ہمیشہ 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 مضبوط رکھیں. ہمارے حال احوال کو بہتر بنانے والا مالک ارض و سما ہے. ہمیں بیماری دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، ہمارا خالق، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا وہ اللہ رب العزت کی ذات. وہ اللہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں. اور پھر انسان کہے کہ میں اپنی زندگی کے احوال کو اس طریقے سے بدل سکتا ہوں، یا اللہ کے علاوہ میں ستاروں سے مدد لے کر اپنے معاملات کو تبدیل کر سکتا ہوں، تو یہ جہلیت کا کام ہے، یہ اسلام کا کام نہیں. پھر آخر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نوحے کو بھی نہیں چھوڑے گی، نوحے کو بھی نہیں چھوڑے گی. آج ایک سنی ہے، وہابی ہے، ایک شیعہ ہے، آپ کو نوحہ ہر جگہ پہ ملے گا. ماتم کرتے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس طرح کے کلمات جنہیں جہلیت کے کلمات کہا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان الفاظ کو کہنے سے، جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہو سنتے ہوں گے بس اوقات کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوحہ بھی قرار دیا اور اس سے منع بھی فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک خاتون نوحہ کرتے ہوئے فوت ہو گئی اور اس نے توبہ نہ کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات تار کو اور ایک خارش والا لباس اس کو پہنا دیں گے قیامت کے دن، یہ اس کو عذاب ہوگا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک بندہ نوحہ کرتا ہے، جہلیت کے الفاظ کہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں، یعنی کہ وہ اسلام والا نہیں. ماہ محرم ہو، ماہ سفر ہو، ربیع الاول ہو، یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ اسلام کا نہیں. پھر محرم الحرام کے اندر بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وہ نواسا ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ ان سے محبت کرنا. اور پھر ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو دل کے اندر حسن و حسین کے بارے میں بغض اور کینہ رکھے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا. اب کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر یا ان کو جس طرح شہید کیا اس کا غم منانا جائز ہے. دیکھیں غم منائیں اس انداز سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جس سے اللہ رب العزت کی ذات نے بتایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں. حضرت حسین فرماتی پہلے میرے پاس سے رونا شروع کر دیا. جب انہوں نے رونا شروع کیا میں نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آقا جبرائیل امین نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نواسا آپ کا جو بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی قوم کے لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کرتے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین نے وہ کربلا کا میدان اور اس کی مٹی کو دکھایا بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، یقینی طور پر آپ اس وقت پریشان ہوئے ہوں گے، آپ غم کے اندر آئے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نوحہ کیا. اب آپ کو مستقبل کی خبر ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ میرے حسین کے ساتھ میری قوم کے لوگ اس طرح کریں گے.
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، بالکل بچے تھے، فوت ہو گئے، اور اس روز اللہ کی قدرت چاند کو گرن لگ گیا، سورج کو یا چاند کو۔ حضرات صحابہ اگر یہ کلمات کہنے لگے کہ یہ چاند یا سورج کو گرن اس وجہ سے لگا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی کلمات تھے کہ کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے سورج اور چاند کو گرن نہیں لگتا، بلکہ سورج اور چاند کو گرن اللہ کے حکم پہ لگتا ہے۔ یعنی کہ کسی کا آنا اور کسی کا جانا یہ نہیں کہ غم ہو گیا اور سورج اور چاند کو گرن لگ گیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز واضح فرمائی۔ لہذا جو آتے ہیں انہوں نے جانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو چلا جاتا ہے اس کو یاد کرنا، اس کی سیرت کو پڑھنا، اس کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن محبت کے اندر غلو کر دینا، اسلام اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کہا کہ اہل کتاب کی طرح میرے ساتھ نہ کرنا، میری قبر کو جو ہے وہ عبادت گاہ نہ بنا دینا، اور نہ ہی میری قبر کو پختہ بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری وجہ سے دو گروہ بنیں گے اور وہ دونوں گروہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو تیرے بارے میں دل کے اندر بغض رکھے گا، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو تیرے ساتھ محبت کرے گا، لیکن اس محبت کے اندر غلو اتنا کر لے گا کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی وہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیں گے، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ لہذا محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے محبت کے اندر غلو کرنا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی فرمایا اور اپنے اہل بیت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ محبت کرنا ان سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ارشاد فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا، حسن و حسین سے، وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کے اندر ان کے بارے میں بغض رکھے گا کسی بھی لحاظ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ لہذا اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ماہ محرم کے اندر ان کے نام سے اس طرح کے کام کرنا شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں دیتی۔ پھر بسا اوقات ذاکرین اس حد تک پہنچ جاتے ہیں محبت کے اندر کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر وہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ عمر فاروق وہ جن کو جنتی کہا گیا، عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین آپ بھی سنو۔ لہٰذا یہ ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے، کوئی اہل بیت کی توہین کرے، فی الفور اس کے حوالے سے جو مقدمہ درج کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ لیکن ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنی جانوں پر ظلم کرنا اللہ رب العزت کی ذات نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، اور پھر اس مہینے کے اندر گناہ کرنا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ کسی پر ظلم و زیادتی اور جبر کرنا یا اپنی ذات پر ظلم و زیادتی اور جبر کرنا اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو آئندہ سال آئے وہ خیر و برکت والا ہو، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابیوں کا ہو، وہ ہمارے لیے ایسا ہو کہ اے اللہ ہم اس سال کے اندر جو آئندہ سال ہونا ہے تیری نافرمانیوں سے دور رہیں، ہم نیکی کے کام زیادہ کر سکیں۔ اگر ہمارا خاتمہ ہونا ہے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں۔ پھر ایسے کام کرنا جو جہلیت کے کام ہے اور ماہ محرم کے اندر کرنا اسلام نے اس چیز کی اجازت ہی دی، بلکہ انہیں جہلیت کے کام قرار دیا ہوا ہے، اسلام کے کام نہیں قرار دیا ہوا۔ اسلام کو سمجھنا، اسلام پر عمل پیرا ہونا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔
اور پھر ماہ محرم اور اس کے متعلقات کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کے بنا ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ اگر ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کے، ان کے شب و روز کو پڑھ کے، ان کے لیل و نہار کو پڑھ کے، ان کی سیاسی معاشی حالات کو پڑھ کر، ان کی آئلی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت حسین نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، حضرت حسن نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو ہماری تمام ماں بہنوں کو پڑھنی چاہیے، کس طرح انہوں نے شرم و حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور ایک باوقار زندگی کو گزار کر دی۔ اور پھر اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی تمام خواتین نے کربلا کے موقع پر یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات پیش آئے ان میں ان کا کردار کیا تھا، اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں تو ہم تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين